آدمی تو ساری زندگی جس طرح کولو میں بیل جتا ہوا ہوتا ہے، کام کاج میں جتے رہتے ہیں اور کمائی کر کر کے لوگوں کی ضرورتیں ہی پوری کرتے رہتے ہیں۔ ایک بیٹی کی شادی کی اور جمع شدہ پونجی اس پہ لگا دی اور مقروض ہو گئے، پھر کچھ عرصہ قرضہ اتارتے رہے اور پھر اس کے بعد بیٹی کی شادی کی تیاری میں لگ گئے۔ اور اسی طرح بیٹوں کی شادیاں بھی آسان نہیں رہی، اس میں بھی جو دور موجود کے تقاضے ہیں اور پھر جس طرح بھاری اور بھرکم ولیمہ کرنے کا ایک کلچر پیدا ہوا ہے، جس سے آپ یہ معاشرے کو بتانا چاہتے ہیں، اپنی برادری کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے مؤثر ہیں اور ہمارے تعلقات اتنے وسیع ہیں۔ آپ کا قد کاٹ اور آپ کی شناخت ولیمے کے حجم سے معلوم ہوگی، شادی کی تقریب کے بڑا اور چھوٹا ہونے سے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص کتنا معاشرے کا باوقار شخص ہے، جبکہ ماضی میں کسی شخص کے کردار سے پتہ چلتا تھا وہ کیسا شخص ہے، کسی کے رویوں سے سمجھ آتی تھی کہ وہ کیسا شخص ہے، اس کے کیے ہوئے وعدے بتاتے تھے کہ وہ کیسا شخص ہے، اس کی زبان کی سچائی، اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت، اس کا طرز وفا بتاتا تھا کہ وہ کیسا شخص ہے۔ لیکن آج چونکہ یہ اقدار دم توڑ گئی ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے اور اپنی شناخت کروانے کے لیے ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو کسی شخص کی شناخت نہیں ہوتی، اور ہم تقریبات کا حجم بڑھا کر کے اور اپنی دولت کی نمائش کر کے اور کچھ شخصیات کو اپنے پاس مدعو کر کے ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے انتہائی اہم شخص ہیں اور ہمارے تعلقات کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، اور ہماری دولت اور ہماری ثروت، اس کے رنگ آج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک نمائش ہے اس کی، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے اس معاشرے کے باوقار اور معزز شخص ہیں۔ اور اس دور کے اندر امیر تو امیر، متوسط بھی اور غریب بھی چل نکلا ہے، اور نتیجہ کیا کہ ہمارا سارا سرمایہ انہی کاموں کے اندر صرف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مکان بنانے کے چکر میں اچھے سے اچھا مکان ہو، ہر شخص مکان بنانے والا دوسرے سے 2 فٹ اونچا رکھنا چاہے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس سے بڑا شخص ہے۔ مکان کے خد و خال، مکان کی چوڑائی اور لمبائی اور اس کی اونچائی اور اس مکان میں لگے ہوئے مختلف قیمتی پتھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص بڑا معزز شہری ہے۔ حالانکہ جب کسی شخص کی خیر کا ارادہ نہیں ہوتا تو مٹی اور گارے اور اینٹوں کے اندر اس کا مال صرف ہونے لگتا ہے۔ یہ کسی شخص کی آزمائش ہے، کسی شخص کا امتحان ہے، لیکن بحیثیت قوم ہم انہی کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اعلانیہ نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اعلنوا النکاح واجعلوہ فی المساجد، فرمایا نکاح اعلانیہ کرو اور نکاح کو مسجدوں میں منعقد کرو۔ اعلانیہ نکاح اور مسجدوں میں اس کا انعقاد، اس سے نکاح برکت والا ہوگا، خیر والا ہوگا، رحمت والا ہوگا، اور بہترین نکاح وہی ہے جس پہ اخراجات بہت تھوڑے اور کم آتے ہیں۔ تو ہمیں اعلانیہ نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور مسجدوں میں نکاح منعقد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
علماء نے لکھا کہ دو گواہوں کی موجودگی میں جو نکاح کیا جائے وہ اعلانیہ کے زمرے میں آ جاتا ہے، لیکن اگر اس پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو اور یہ مسجد میں ہو تو اعلانیہ کا حقیقی مفہوم جو ہے وہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اور نکاح کی تقریبات سادہ، سہل اور آسان ہوں۔ بیٹی والوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن بیٹے والوں پہ بھی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی معاشرے میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو اس معاشرے میں بدکاری پھیلتی ہے، اس لیے نکاح کو آسان بناؤ تاکہ بدکاری کی طرف رغبت اور آسانی نہ ہو۔ اور ہمیں ہمارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کرنے کی تلقین کی ہے اور فرمایا کہ یہ تمہاری عفت کا ضامن ہے، تمہاری پاکیزگی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جوانوں کے گروہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، بہت جلد نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پاکیزگی کا محافظ ہے، تمہارے سطر کو محفوظ رکھے گا۔ اور پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتا، مالی استطاعت نہیں ہے، تعلیمی مشاغل کی وجہ سے ابھی وہ نکاح نہیں کر پاتا، اور کوئی موانع ہے جس کی وجہ سے ابھی وہ نکاح نہیں کر پاتا، تو وہ کیا کرے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فرمایا وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ جو روزے ہیں وہ قاطع شہوات ہیں۔ دور موجود کے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو ہی ان فوان شباب ہو، جوانی چڑھنے لگے تو کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ اس دور میں حیا باختگی بہت زیادہ ہے، اور حیا باختگی کے ذرائع بھی زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس لیے نوجوانوں کو کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، کم از کم ہفتے میں 2 روزے، پیر شریف کا اور جمعرات کا تو رکھ لینا چاہیے، اس سے بہت برکت ہوگی۔ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے اور یہ باطن کی پاکیزگی کا سبب اور ذریعہ ہے، اور یہ عفت کی ضمانت ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی ترغیب آپ اپنی اولادوں کو دیں جو ان فوان شباب میں ہوں، تاکہ ان کی عصمت کا جوہر محفوظ رہے، اور یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ اگر منزل تک چلی گئی یہ دولت تو پھر سمجھ لو کہ بہت بڑی سعادات کے دروازے کھلتے ہیں، اور اگر کسی کی عصمت کا جوہر ہی لٹ گیا تو اس کے باطن کا چہرہ مسخ ہو گیا، اس کے پلے کچھ بھی نہ رہا۔ تو ہمیں نکاح کرنے کی ترغیب دی اور نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب دی۔ میں نے کہا کہ نکاح کرنے کے 2 مقاصد ہیں، بنیادی اور بڑے اور مرکزی، ایک عصمت کے جوہر کی حفاظت اور دوسرا بقائے نسل انسانی، اولاد کا حصول۔ یہ دوسرا بنیادی اور بڑا مقصد ہے کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد کرے اور انسانی نسل آگے بڑھے، اور ہم اپنی فکر کو اپنی نسل کے اندر منتقل کر سکیں، اور جب بھی اللہ سے مانگو تو اولاد صالح، نیک اولاد مانگو، چونکہ نیک اور صالح اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا قرار ہے، اور بری اولاد
والدین کو بہت جلد بوڑھا کر دیتی ہے، اور ایک ایسا روگ ہے اور ایسا درد ہے کہ جو اندر کھا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے طلب کرو تو صالح اور نیک اولاد طلب کرو، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی وظیفہ رہا کہ وہ اللہ سے نیک اور صالح اولاد طلب کرتے رہے۔ جب اولاد اللہ نصیب کرے تو سب سے پہلے والدین اس کے کان میں اذان دلوائیں، دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت۔ یہاں ایک سوال خانہ ذہن میں ابھرتا ہے، اور وہ یہ کہ بچہ جب ماں کی بولی بھی نہیں سمجھتا، جب بچہ ابھی لفظوں کے مفہوم سے بھی آشنا نہیں ہے، بلکہ وہ کنائے اور اشارے بھی نہیں سمجھ پا رہا، اس دور میں اس کے کانوں میں اذان کہنا کیا مفہوم رکھتا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ آج کی دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو آوازیں بچہ بچپن میں سنتا ہے، ساری زندگی ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیں کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کی آواز جانی چاہیے، اور دوسری طرح یہ اس بچے کو گویا آپ دنیا پہ قدم رکھتے مبارک دیتے ہیں کہ مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ تو اس کو آپ خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو اسلام میں مرحبا کہہ رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے خوشخبری اس کو یہ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے، اگرچہ وہ ان چیزوں کو اب یاد نہیں رکھ پاتا۔ آپ میں سے ہر ایک شخص اپنے بچپن کو اگر یاد کرنے لگے تو 5 سال یا 6 سال یا 4 سال سے بعد کی باتیں اس کو یاد ہوں گی۔ پنگھوڑے میں جب جھولتا تھا، پیدا ہوا، ماں کا دودھ پیتا تھا، یہ شاید کسی کو یاد نہ ہو، تو اس کو باتیں یاد ہیں 5 سال 4 سال کے بعد کی۔ تو وہ باتیں جب یاد نہیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں بچپن کی، تو پھر کان کی آذان اس کو کیسے یاد ہوگی؟ تو کسی کو بھی آپ میں سے یاد نہیں کہ میرے کان میں کسی نے آذان دی تھی۔ یہ تو ماں بتاتی ہے، بہن بھائی بتاتے ہیں، باپ بتاتا ہے کہ تیرے کان میں تیرے دادا نے اذان دی تھی، تیرے کان میں تیرے چچا نے اذان دی تھی، تیرے کان میں مولوی صاحب نے اذان دی تھی، فلاں صاحب بزرگ آئے تھے تو ان کے ذریعے سے تیرے کان میں آذان دلوائی گئی تھی۔ یہ تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا کہ وہ ہمارے کان میں فلاں نے اذان دی تھی۔ وہ آذان تو ہمارے کانوں میں بظاہر نہیں گونج رہی، لیکن اس کا مفہوم ہماری روح میں اترا ہوا ہے، ہمارے باطن میں اترا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا جب بچہ پیدا ہونے لگے تو سب سے پہلے اس کان میں جو آواز جائے وہ اللہ کی بڑائی کی آواز جائے، اور پھر اس کو تہنیک دی جائے، جس کو ہم اپنی زبان میں گٹی کہتے ہیں۔ وہ کھجور چبا کے کوئی نیک شخص اس کے منہ میں ڈال دے، اس کے تالو کے ساتھ چمٹا دے، یا شہد یا کوئی اور میٹھی چیز اس کو دے دے، تو اس کو تہنیک کہتے ہیں، اور یہ بچے کا حق ہے اور والدین کے ذمے عائد ہوتا ہے کہ اس کو صالح شخص سے، نیک شخص سے تہنیک کروائی جائے۔ اور اس کو ماں سب سے پہلی غذا اپنے دودھ سے دے۔ اگر کوئی طبی مسئلہ نہ ہو تو حولین کاملین، 2 کامل سال، 2 مکمل سال بچے کو ماں کا دودھ پینا چاہیے۔ ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے، یہ متوازن ترین غذا ہے جو قدرت نے پیدا کی ہے، اور جب تک وہ دودھ پیتا ہے قدرت کا نظم ہے کہ سارے اعضاء اس کے موجود ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، اس کے باقی اعضاء بدنی بھی، حتیٰ کہ بال بھی اگے ہوئے ہوتے ہیں، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو بال بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف دانت نہیں اگے ہوتے، اس لیے اس نے ماں کی چھاتی سے دودھ لینا ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا اہتمام ہے،
اور ایک اور بات بتاؤں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب کچھ دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے. ہاتھ ہیں لیکن پکڑنا نہیں جانتا، یہاں آ کے سیکھتا ہے. زبان ہے، بول نہیں سکتا، یہاں آ کے سیکھتا ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں سکتی. کان سنتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے، پھر سمجھنے لگ جاتا ہے. ٹانگیں ہیں، چل نہیں سکتا. تو ہر شے آ کے سیکھتا ہے، اگرچہ عضو موجود ہوتا ہے لیکن ہر شے آ کے سیکھتا ہے. ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نچوڑنا ہے بچہ سیکھ کے آتا ہے. یہ اس کی فطرت میں رکھا ہے، اس کی طبع میں رکھا ہے. ہر شے آ کے سیکھتا ہے لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے کشید کرنا ہے بچہ سیکھ کے آتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جب مرغی ضد کر لے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی تو ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کڑک بیٹھ گئی. وہ ہمارے پنجابی میں پاڑا مل لینا بھی کہتے ہیں اس کو. وہ مرغی جب احتجاج پہ آ جائے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی تو پھر وہ کڑک بیٹھ جاتی ہے، تو اس کے نیچے انڈے ڈالے جاتے ہیں. اور بطخ کڑک نہیں بیٹھتی اس لیے کہ وہ پانی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی. تو بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بھی اس کے انڈے مرغی کے نیچے ہی ڈالنے پڑتے ہیں. اور پھر 21 دن تک وہ مرغی ان انڈوں پر اپنے سینے کی توجہ مبذول کرتی ہے. میرا مالک 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار حیات نمودار کر دیتا ہے. اب 21 دنوں کے بعد وہ انڈے ٹوٹنے لگے تو نتیجہ بالکل فطرت کے مطابق نکلا. بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے. بطخ کے بچوں نے تو اپنی ماں دیکھی نہیں. جو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ مرغی سے ہی سیکھنا ہے. بچے چھوٹے ہیں، کوا مضبوط نہیں ہوئے، قوت مدافعت نہیں رکھتے، کوئی کوا نہ اچک لے، کوئی بلی نہ اٹھا کے لے جائے. گھر والوں نے 2-4 دن تو ان بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا. لیکن تھوڑے سے پر پرزے نکلنے لگے، کوا مضبوط ہونے لگے تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت باہر نکال دیا. گلی گزرے، آگے کھلا میدان آیا، آگے پانی کا جوہر آ گیا، تالاب آ گیا. تو جب اس کنارے پہنچے تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے. مرغی کے بچے اپنے ہم جولیوں کو اپنے سامنے پانی میں چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے. بطخ کے بچوں نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی، مرغی نے ان کو یہ بتایا نہیں. انہیں کس نے بتایا کہ یہ تالاب تمہارا بازیچہ ہے، تمہارے کھیلنے کی جگہ ہے؟ اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ خبردار آگے بڑھے تو ڈوب جاؤ گے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وہ رب ہے جس نے ہر شے کی فطرت کے اندر ہدایت کے چراغ روشن کیے، جس نے مرغی اور بطخ کے بچوں کو بھی ہدایت کے بغیر نہیں بھیجا. مجھے بتاؤ کیا اس نے انسان کو ہدایت کے بغیر بھیج دیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟